میں جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں ان کا علاج بھی یہی ہے کہ ساس بھی اپنے دل کو پاک صاف کرا لے، بہو بھی اپنے دل کو پاک صاف کرا لے. جس ساس کا دل محبت سے بھر جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، تکبر نکل جاتا ہے، غصہ نکل جاتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ ساس اپنی بہو سے کیا کہتی ہے؟ وہ ساس اپنی بہو سے کہتی ہے کہ بیٹی عمرہ کر کے حج کر کے اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھی نیک بہو مانگ کر تیرا رشتہ میں نے دیا تھا، تو آ گئی، میرے گھر کی رونق آ گئی، اللہ تجھے خوش رکھے بیٹی. یہ ہے چابیاں، یہ گھر کی الماری کی سیل کی چابیاں ہیں، اب گھر کی ملکہ تو ہے، اس گھر کو تو چلانا بیٹی. میں بہت دن سے انتظار میں تھی، گھر کی بڑے ذمہ داریاں میرے اوپر تھی، کام کاج کی کثرت تھی، میں جی بھر کے اشراق نہیں پڑھ پاتی تھی، جی بھر کے قرآن نہیں پڑھ پاتی تھی، اوابین نہیں پڑھ پاتی تھی، تہجد نہیں پڑھ پاتی تھی. اے میری پیاری بیٹی، میں تجھے بہو نہیں کہوں گی، اے میری پیاری بیٹی، اب اس گھر کو تو سنبھال لے، میں تاکہ ذرا لمبی نمازیں پڑھ لوں بیٹی. میں تو اب جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے یہاں، تھوڑا سا وقت ہے، مجھ پر احسان کر دے بیٹی، گھر تو سنبھال لے، میں مدد کروں گی تیرا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں ترکاری کاٹ دیا کروں گی، میں مسالہ پیس دیا کروں گی، میں یہ بھی کر دوں گی، میں بستر ٹھیک کر دوں گی. بیٹی بڑے بڑے کام ذرا سنبھال لے. اس لیے نہیں کہ میں کاہل ہوں، اس لیے کہ بیٹی میں ذرا ترس گئی ہوں اطمینان سے لمبے سجدے والی نماز پڑھنے کے لیے، ذرا میرے اوپر رحم کر دے، میری مدد کر دے. اور وہ بہو، اگر بہو کا دل صاف ہے، اگر بہو بھی نیک ماں باپ کی تربیت پا کر آئی ہے، اگر بہو بھی درود شریف روزانہ پڑھتی ہے، اگر بہو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتی ہے، مذکورات کے مجلسوں میں اجتماع میں طالب بن کر جاتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ بہو اگر منکسر مزاج، خدمت گزار، شریف ہے، اخلاق اچھے ہیں، تو جانتے ہیں ایسی بہو کا جواب کیا ہوگا؟ ایسی بہو کا جواب یہ ہوگا کہ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ چابی تمہارے حوالے؟ ہرگز یہ نہیں ہوگا، ناممکن. آپ نے تو اتنی بڑی عزت مجھے دی ہے کہ آپ نے مجھے اس گھر کی چوکھٹ میں اپنی کنیز بنایا. آپ ایسی نیک ساس کی بہو بننا میرے مقدر میں پتہ نہیں کس کی دعا. اب سنیے ایک بات، یہ جو آپ کہیں چابی میں بالکل نہیں ہوں، حکم تو آپ کا چلے گا، نظام آپ کو. جہاں تک خدمت کے سوال ہے، امی مسلح پہ بیٹھے رہیے، سارے کام میں کروں گی، بس ایک گزارش ہے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا مانگتے رہیے گا، بس اتنی گزارش. آپ بتاؤ جس گھر میں ساس اور بہو اس مزاج کی ہوگی وہ گھر جنت نہیں بنے گا تو کیا بنا؟ کیا گھر میں آرام پیسوں سے آتا ہے؟ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ گھر میں آرام فریج سے آتا ہے، گھر میں آرام چیزوں سے آتا ہے. یہ بے شک نعمتیں ہیں، اللہ ضرورت عطا فرمائے ہم سب کو، ہم سب محتاج بے شک نعمت. لیکن یہ سب ہو اور ہر وقت اس چکچک اور لڑائی جھگڑا ہو، آپ بتاؤ عذاب ہے کہ نہیں؟ تو میں ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، اور میں کیا بیٹھ گئی ہو، بیٹھ گئی ہو، نند بابت کے جھگڑے ہو، یہ کام نہیں کرتی ہو، یہ سوچتی رہتی ہو. یہ کیوں ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج تعویذوں سے نہیں ہوگا. میں کیسے مان لوں کہ جو مصیبتیں غفلت کی وجہ سے آئی ہیں وہ کسی کی تعویذ سے دور ہو جائیں گی؟ کیسے یہ کیا ہو گیا امت کو؟ امت کے اکثریت کو کیا ہو گیا کہ جب اس کے گھر میں کوئی الجھن، کوئی جھگڑا، کوئی مقدمہ ہوتا ہے، کوئی بھی اس گھر میں یوں لے کر نہیں بیٹھتا ہمارے گھر میں آخر یہ سب جو وبا ہے کیا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے؟ کیا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ قرآن کی تلاوت پابندی سے نہیں کرتے؟ کیا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا جو مزاج تھا، صاف ہلکا ٹھنڈا، وہ مزاج ہم نے اپنا نہیں بنایا؟ آؤ آج سب مل کے توبہ کریں. اور اب ہم پوچھیں گے کسی سے کہ بھائی ہم اپنے گھر کی ترتیب بدلنا چاہتے ہیں. یقین مانو جس دن ساس بہو نے، نند بھاوج نے، شوہر نے، بیوی نے، بھائی بہن نے، گھر کے لوگوں نے بیٹھ کر
اس طرح کی بات چھیڑی اور سب نے یہاں تک کہ ننھے منھے بچوں نے بھی اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر اس دعا میں شریک ہو کر آمین کہا. اسی لمحے اللہ فیصلہ کر دیں گے اب اس گھر پہ جھگڑے ختم کر دو, اس گھر میں محبتوں کو برپا ہو گیا. لیکن اپنی گھر کی پریشانیاں, اپنے کاروبار کی تنگیاں, اپنی روزی کی تنگیاں, اپنی الجھنیں, ان سب کا الزام ہم کسی دوسرے پر دیتے ہیں, اپنے اوپر نہیں دیتے. اور اللہ کیا کہتا ہے, تمہارے اوپر جو پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں, فلاں نے کچھ کرا دیا, تو فلاں نے کرا دیا کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اعمال میں کوئی کمی نہیں, یہ اس نے کچھ کرا. ایک عامل سے دوسرے عامل, دوسرے سے تیسرے عامل, تیسرے سے چوتھے عامل, ساری زندگی آدمی یہ کرتا ہے, کسی ایک مصیبت سے چھٹکارا آج تک ملتا ہوا نظر نہیں آیا.